السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب مشرف عزیز وغیرہ، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا ہے چھٹیوں کی وجہ سے۔ تو پہلا آن لائن کلاس کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ مریم، رکوع نمبر 1 نمبر 2 آیت نمبر 16 سے لے کر 40 تک آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے ہم سب کا آغاز کرتے ہیں۔ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم۔ بیٹا آیات نمبر 15 سے لے کر 19 تک کا جو سبق ہے، کتاب کی طرف تھوڑا سا دیکھیے اس کا عبارت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئی ایک مشرقی مکان میں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک بوڑھے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس سبق کا جو وضاحت ہے اس کی طرف دیکھیے۔ مذکورہ آیاتوں میں آیات نمبر 15 سے 19 تک اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کا جو آزمائش اور امتحان ہے اس کا بیان فرما رہا ہے۔ امتحان کچھ اس طرح ہے کہ اس سے پہلے واقعہ جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس میں رہتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام عبادت کی نیت سے بیت المقدس سے مشرقی جانب عبادت کی نیت سے وہ چلی گئی اور وہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک گھر کا انتظام کر دیا تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ جب مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ یہی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہا۔ تو جب مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا تو فطری طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر گئی۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ نے بھیجا ہوں کہ میں آپ کو ایک لڑکا عطا فرماؤں، میں آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ پیدا ہوگا۔ تو جب مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سنی تو مریم علیہ السلام بہت تعجب میں پڑ گئی، ٹھیک ہے کہ مریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی شادی نہیں کیا ہے، میں نے نکاح نہیں کیا ہے، اور نہ نعوذ باللہ میں نے کوئی برائی کی ہے، زنا کیا ہے کہ میرے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اس پر مریم علیہ السلام کو زیادہ تعجب میں پڑ گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ اللہ کی طے شدہ بات ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا ہوگا۔ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کس طرح ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ نے سارے انتظامات کیے، بس
ہر مریم علیہ السلام کو جو ہے نا یہ خوشخبری جبرائیل علیہ السلام نے سنائی. پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ایک پونک مار دی. بس اس سے حضرت مریم علیہ السلام کا حمل اٹھ گیا. بس مریم علیہ السلام کی حمل جب پہن گئی تو وہ لوگوں سے بہت دور ایک جنگل کی طرف چلی گئی تاکہ ولادت تک میں لوگوں سے دور نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ مختلف قسم کے الزامات لگائیں. ان الزامات سے بچانے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام ایک جنگل کی طرف گئی اور وہاں پر اللہ کی عبادت بھی مصروف ہو گئی. اس کے بعد آیات نمبر 22 سے لے کر 25 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، درد ذہن کا تذکرہ ہے. درد ذہن یعنی ولادت کے دوران ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد ذہن کہا جاتا ہے. جب مریم علیہ السلام کو وہ درد ذہن محسوس ہو گئی تو وہ ایک کھجور کے طرف جو ہے نا آ گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی فوری طور پر دو قسم کی مدد دی. اللہ نے مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کھجور کی ٹہنی کو پکڑ اور ان کو اپنی طرف سے ہلا لے تو اس سے آپ پر تازہ کھجور پہن گی اور زمین کو اپنے پاؤں سے مار. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دے گا. بس اس کھجور سے کھاؤ، پانی پیو اور جو بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرو. لہٰذا مریم علیہ السلام نے اسی طرح کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام اس کھجور سے کھجور کھاتی تھی اور اسی طرح چشمے سے پانی پیتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی تھی تو اس سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی تھی. پھر مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب میں اس بچہ کو گود میں اٹھا کر اپنے گھر جاؤں گا تو جو ہمارے خاندان والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، وہ مجھ پر مختلف قسم کے الزامات ہیں. تو مریم علیہ السلام اس بات سے بہت زیادہ غمزدہ تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں، یعنی آپ کسی کے ساتھ بات چیت مت کیا کریں. بس اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے گا نا تو آپ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں کہ وہ آپ لوگوں کو جواب دے گا. لہٰذا اس آیات نمبر 26 27 28 میں یہی تذکرہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھا. پھر اس طرح ہوا کہ مریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف آ گئی تو اپنے خاندان والوں نے اور اسی طرح لوگوں نے ان کو فرمایا یا اس کا ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ آپ نے کیا عجیب چیز گائی ہے؟ نہ تو آپ کی نکاح ہوئی ہے اور نہ آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام جو ہے نا بدکار تھی، نہ آپ کے والدین بدکار تھی، تو آپ نے کیا عجیب چیز گائی؟ مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھی. اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. مریم علیہ السلام پر لوگوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے. مریم علیہ السلام نے کسی کو جواب نہیں دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں کو اس کا جواب دے. لہٰذا بہت سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا الزامات لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گہوارے میں، ماں کے گود میں کلام کیا معجزانہ طور پر. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ بچہ بول اٹھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی. یہ بچپن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو نعمتیں کی ہیں، جو فضیلت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، اس کا بیان ہے. نمبر 1 کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. نمبر 2 اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، انجیل. ٹھیک ہے. وجعلنی نبیا، تیسرے انعام عیسیٰ علیہ السلام پر بچپن میں یہ ہے کہ اور مجھے نبی بنایا ہے، یعنی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، چوتھی صفت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اور مجھے بابرکت بنا رہے ہیں جہاں بھی میں
ہوں، یعنی میں جہاں بھی ہوں وہاں پر برکت ہی برکت ہوگا۔ پانچویں صفت جو انعام ہے، جو اللہ کا حکم ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں۔ اور چھٹی صفت کی ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے اللہ نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی اور فضیلت کی ہے والسلام علیہ، اور سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے کلام آیات نمبر 33 تک جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزانہ قرآن کا ان کا کلام کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ثابت کر دی، اور لوگوں کے ذہن میں، خاندان کے ذہن میں جو اعتراضات تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ آخری ٹاپک جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا، جسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا۔ تو بیٹا اس میں ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے، اگر ناممکن ہے تو ہماری نظروں میں ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کن فیکون ذات ہے، وہ جو بھی چاہے کن فرما دیتا ہے فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی جو معجزات ہیں اس میں اللہ نے ہمیں یہ بتا دی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، ہر حوا علیہ السلام جو ہے نا وہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، قیامت کے قریب تشریف لائے گا، دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گا، ان کو شکست دے گا، پھر حکومت کرے گا، شادی کرے گا، ان کے بچے ہوں گے، اور قیامت کے قریب جو ہے نا وہ خود اپنی ترقی موت پر مرے گا۔ یہ آج ہمارا سبق، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر اس سبق میں سورۃ مریم رکوع نمبر 2 آیات نمبر 16 سے لے کر 40 تک ان کے درمیان جس جگہ پر آپ بچے نہیں سمجھے تھے تو آن لائن کلاس میں مجھ سے پوچھئے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔